أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 45 اور 46. آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا. پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا. آیت نمبر 46 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. سورج سائے کے وجود پر دلیل اس لیے ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کی مختلف حالتوں سے مربوط ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام تخلیق میں جہاں دھوپ کا اہم کردار ہے بلکہ دھوپ ہی سے زندگی ہے، وہاں اس حیات آفرین دھوپ سے بچنا بھی پڑتا ہے. اسے سائے کی پناہ فراہم فرمائی. سائے کی فراہمی کے لیے اجسام کو سایہ دار بنایا، ورنہ اجسام میں شفاف ہوتے تو سایہ وجود میں نہ آتا. اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا. اگر سایہ متحرک نہ ہوتا اور آنے جانے کے نظام نہ ہوتا تو ساکن سائے سے اس نظام میں خلل پڑتا. اگر زمین متحرک نہ ہوتی تو سایہ ساکن ہوتا. نظام حیات درہم برہم ہوتا. نظام حیات میں ہم لوگ سائے کے اہم کردار سے غافل رہتے ہیں. پھر سورج چڑھنے سے تدریجاً سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے. الینا، ہم اس سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. یہاں اپنی طرف کہنے میں کس نقطے کی طرف اشارہ ہے؟ صاحب المیزان اس جگہ فرماتے ہیں اشیاء کا موجود ہونے کے بعد مفقود ہونا، معدوم ہونا اور مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہے، ممکن ہے. الینا کا اشارہ الی ارادتنا والعلم عند اللہ. اس کائنات میں دھوپ اور سائے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اللہ کے تدبیری نظام کے ستون ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم میں کوئی بہتری نہیں جو فائدہ نہ پہنچائے، اور جس علم سے تو فائدہ نہ اٹھائے. بروایت جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے اس کے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ کا مکتوب ہے 31. اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو گھیرا ہوا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ علامہ ہے. فرمایا کیسا علامہ ہے؟ کہا یہ شخص عربوں کے انصاب، واقعات، ایام جاہلیت اور اشعار عربیہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا علم ہے جس کے نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہوتا اور جاننے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. نیز کافی میں اسی طرح کی روایت ہے جس کے آخر میں ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 طرح کا ہے. نمبر 1 آیت محکمہ، نمبر 2 فریضہ عادلہ، اور نمبر 3 سنت قائمہ. اس کے علاوہ باقی سب اضافی چیزیں ہیں. عقل سے زیادہ علم ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا علم اس کی عقل پر بھاری ہو وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس علم کی عقل تائید نہ کرے وہ گمراہی ہے. اور دین کے بارے میں سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ
ذالک الدین القیم، خلوص سے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہی فطری دین ہے کہ جس میں خدا نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، اور خلقت الہی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جبکہ یہی وہ دین ہے جو سیدھا اور مستحکم ہے. عبادت خدا سے دین کی پائیداری ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم، حکم ہوا اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، یہی سیدھا و مستحکم دین ہے. سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ خالص دین خدا کے لیے ہے. اور سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے عبادت گزار بن کر خدا سے دعا کرتے ہیں. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. دین میں تفقہ جستجو ضروری ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة ليتفقهوا في الدين، اے کاش ہر قوم و قبیلے سے کچھ لوگ کوچ کر کے جائیں تاکہ دین کے احکام کو سیکھیں. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے اچھا دیندار کون ہو سکتا ہے جو خدا کے لیے تسلیم ہو اور وہ نیک کردار بن جاتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے اور اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو وہ کافر ہے، ایسے افراد کے اعمال برباد ہو جائیں گے. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کے لیے دین کو کامل کیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی معرفت کے سلسلے میں کہ ابتدائے دین اس کی معرفت، کمال معرفت اس کی تصدیق، کمال تصدیق اس کی وحدانیت کی گواہی، کمال توحید اخلاص، اور کمال اخلاص خدا کو مخلوق کی صفات سے الگ رکھنا. دین کی بنیاد کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کا نظام ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور دین کا ستون رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ و فقاہت ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں دین کی اصل ہیں: خالص یقین، مسلمانوں کی خیر خواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کو جانا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا. دین کی شناخت کا طریقہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے ذریعے دین میں داخل ہوتا ہے دوسرے لوگ اسے دین سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن جو قرآن و سنت کے ذریعے دین میں داخل ہوتا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے دین کو نہیں کھوتا. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.